السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اچھا، ہم نے کتاب دجال اور علامات قیامت کرنی ہے۔ اچھا، ہوا یہ کہ جب میں نے اس گروپ کو بنایا ہے تو فوراً رسپانس آیا اور بہت سے لوگوں نے اس کو جوائن کیا ہے، لیکن جب میں نے کمٹمنٹ کی بات کی ہے تو رسپانس سلو ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو یہی وہ وقت ہے جب ہم نے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے، جج کرنا ہے۔ تو میں یہ اسی لیے میسیج چھوڑ رہی ہوں موٹیویشن کے لیے کہ آپ یہ دیکھیں کہ دین کا کام جتنی زیادہ آپ محنت ڈالیں گے، جتنا آپ لگن سے کریں گے، اتنی ہی آپ برکت حاصل کریں گے۔ ٹھیک ہے، اور یہ آپ یقین رکھیں کہ دین کی راہ میں آپ چاہے مال لگاتے ہیں، چاہے صلاحیت لگاتے ہیں، یا کوئی بھی چیز، اپنی قابلیت ہے، اہلیت ہے، وقت ہے، مال ہے، جو بھی چیز آپ اللہ کے دین کی راہ میں لگاتے ہیں وہ پلٹ کے آپ کے پاس واپس آتی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ نہیں ہوتا کہ آپ دین کا کام کر رہے ہیں اور آپ اتنے تھک جائیں کہ آپ کے لیے دنیا کے کاموں کا وقت نہ رہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اگر آپ دین اللہ کی راہ میں مال دیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے اوپر کوئی قرض نہیں رکھتے ہیں، وہ تو اونچی شان والے ہیں، سبحان ہیں، تو وہ آپ کو کئی گنا واپس لوٹاتے ہیں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم دے کر فرمایا تھا نا کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، اسی طرح سے دین کی راہ میں جب آپ صدقہ کرتے ہیں، اس راہ میں نکلتے ہیں، اپنا وقت، مال، جان، اولاد سب لگاتے ہیں تو انشاءاللہ بہت کچھ واپس حاصل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو وہی وقت جو ہم سارا دن دنیا کے کاموں میں لگا دیتے ہیں، اگر ہم دین سیکھنے کے لیے تھوڑا سا وقت صرف کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ برکت لوٹ کے آپ کے دنیا کے کاموں میں آتی ہے۔ جس دن آپ اپنے دن کا آغاز، یہ مومن کا یقین بھی ہونا چاہیے کہ جس دن آپ اپنے دن کا آغاز فجر کی باجماعت نماز سے کرتے ہیں، یا عورتیں گھر میں اس کا باقاعدہ اہتمام کرتی ہیں، سنتوں کا اہتمام کرتی ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بندے کی حفاظت کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے جو کمٹمنٹس آپ نے دین کے لیے کی ہوتی ہیں، اگر وہ آپ صبح ہی کر لیں، جیسے قرآن الفجر جو ہے وہ مشہود ہوتا ہے، تو صبح مرد جاتے ہیں نماز کے لیے تو وہاں پر قرات لمبی ہوتی ہے۔ عورتیں گھر میں یومیہ کی اپنی عادت کو پختہ رکھیں کہ نماز کے بعد اول تو نماز میں قرات کریں، زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، لیکن اگر اتنا قرآن حفظ نہیں ہے تو اس کے بعد قرآن پڑھنے کی عادت کو لازمی اپنائیں، اور پھر اگر اس کو آپ سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح دن کا جو پرائم ٹائم ہے نا، وہ اگر آپ دین کے لیے وقف کر دیتے ہیں نا تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کے دنیا کے کام بھی آسان ہو جاتے ہیں۔ وہ حدیث کا مفہوم ہے نا کہ تم یہ نہیں کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے دونوں ہاتھوں کو کاموں سے بھر دیں گے، اور یہی ہوتا ہے جب ہم ان کاموں کو اگنور کرتے ہیں، یعنی دین کے کاموں کو، اور دنیا کے کام پہلے شروع کر بیٹھتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے، یعنی کہ دن اترنے لگتا ہے، ختم ہونے لگتا ہے، اور ہمارے کام ختم نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے، تو اور اسی طرح سے جتنا زیادہ آپ خلوص ڈالیں گے، جتنا اخلاص ہوگا دین کے کام میں، اور پھر یہ کہ وہ سابقون الاولون، دیکھیں سابقون الاولون جو ہوتے ہیں نا، ان کے اندر اخلاص زیادہ ہی ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے سامنے ابھی مثالیں نہیں ہوتی کہ یہ کام کرنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا۔ جو بعد میں آنے والے ہوتے ہیں نا، وہ تو آگے والوں کو دیکھتے ہیں نا، کہتے ہیں اچھا چلو ایک سیٹ اپ بن گیا، چلو اس کو آپ جوائن کر لو، اب تو اتنی قربانیاں نہیں دینی پڑیں گی۔ ٹھیک ہے، تو میں صرف یہ موٹیویشن کے لیے بتا رہی ہوں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس کو ہمارے لیے نافع بنائے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اس کو لائیو جوائن کریں۔ دیکھیں میں تو ان پرسن بھی بلانے کو تیار ہوں، جو کوئی آپ میں سے ان پرسن آنا چاہے آئے، اور دوسرے درجے پر یہ ہے کہ ہم لائیو تو کریں جس وقت کلاس ہو رہی، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جہاں پر دین سکھایا جاتا ہے وہاں پر رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور وہ اس محفل کو ڈھانپ لیتے ہیں یہاں تک کہ وہ آسمانوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ فرشتے دین سیکھنے کے، علم سیکھنے کے اتنے حریص ہوتے ہیں، اور یہ تو ہم سے مطلوب ہے۔ ٹھیک ہے، اور ہم سے مطلوب ہے کیوں مطلوب ہے؟ کیونکہ جس طرح سے نماز کا پڑھنا ہر امتی پر فرض ہے، اسی طرح سے دین کو پھیلانا، یعنی امر کا حکم دینا اور نہیں سے روکنا، یہ بھی قرآن میں حکم کے درجے میں فرمایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اپنی اپنی حیثیت میں جتنا کام ہم کر سکیں ضرور کریں۔ ہم میں سے ہر ایک کو دنیا کا کام ہے، کسی کو بچے کو سنبھالنا ہے، کسی کو خاوند کا کوئی کام کرنا ہے، کسی کو ماں باپ کی ڈیوٹی دینی ہے، اور بھی بہت سارے کام ہیں۔ کچھ تو ہم نے ویسے ہی بڑھائے ہوئے ہیں نا،
اور کچھ ہماری ضروریات ہیں. ضروریات ہر ایک کو لگی ہوئی ہیں دیکھیں، لیکن یہی دن کے 24 گھنٹے ہیں کہ کوئی ان کو بڑا ہی پروڈکٹیو سرو کر رہا ہے اور کوئی جو ہے وہ صرف اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے. اس کی یعنی کہ وہ صرف دنیا کے کاموں میں پڑا رہتا ہے اور پھر رات ہو جاتی ہے تو تھک کے احساس ہوتا ہے کہ کوئی خبر ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس بات کی سمجھ آ جائے کہ یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کام کے لیے اٹھائی گئی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ میں سے جو لوگ تو پہلے ہی کسی نہ کسی یعنی کمٹمنٹ کو اختیار کی ہیں میں تو ٹھیک ہے، لیکن جو لوگ ابھی تک اس راہ پہ نہیں ہیں وہ ضرور ہمت کریں، برکت حاصل کریں اور وقت نکالیں. اس کے لیے وقت نکالیں، نہیں نکالیں گے تو پھر آپ دنیا کے ہی ہو کر رہ جائیں گے. ٹھیک ہے، اور اس کی ضرورت بھی ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ کوئی تو یہ دین کا کام کرے گا نا. ٹھیک ہے، اور اگر ساری امت ہی غافل ہو جائے گی تو پھر کیا صورتحال ہوگی. اور پھر یہ کہ ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کے لیے دین سیکھنے کی ضرورت ہے، اپنی نسلوں کو سکھانے کے لیے اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، اور تو اس کتاب کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم نے یہ کیوں پڑھنی ہے، کیونکہ ہم غافل ہو رہے ہیں، کدھر کو جا رہے ہیں، ہمیں واپس لوٹنا ہے. دنیا میں جو فتنے پے در پے رونما ہونا شروع ہو گئے ہیں، ہمارا دل دکھتا ہے اس پہ. ہر باشعور مومن کا دل دکھتا ہے اور اس کا دل کرتا ہے کہ وہ جا کے کوئی عمل کرے وہاں پر. وہاں پر عمل نہیں ہے ہمارے لیے، ہم وہاں نہیں پہنچ سکتے. ہمارا عمل کیا ہے کہ ہم دین کی بنیادوں میں کام کریں، اصل دین کو سیکھیں، اس سے جڑیں اور اس کو پھیلانے کی کوشش کریں. بیشتر امت جو ہے وہ راستے سے ہٹ رہی ہے، مرتد ہو رہی ہے، ارتداد کا شکار ہے. آئندہ نسلیں آپ یعنی بعض اوقات والدین کو آپ دیکھتے ہیں تو رونا آتا ہے ان کی حالت سن کے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے اتنے پریشان ہوتے ہیں جو دین سے ہٹ رہے ہیں، مرتد ہو رہے ہیں، وہ ایتھیسٹ بن رہے ہیں. تو اگر ہم بھی نہیں جاگیں گے تو اللہ نہ کرے ہمارے آگے بھی جو نسلیں ہیں ہمیں ان کی بھی تو سوچنی ہے نا. اور سب سے بڑھ کر تو یہ اپنے لیے ہم نے یہ کام کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اس دین کو سیکھنے والے اور اس کو سمجھنے والے، پھیلانے والے بن جائیں. اور اسی سلسلے میں نا میں نے اب آج میں نے انشاءاللہ پہلے لیکچر میں یہ 2 احادیث پڑھنی تھیں، بلکہ ایک آیت ہے اور ایک حدیث ہے، لیکن وہ میں اسی میں ہی پڑھ رہی ہوں. آیت ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا. سورہ محمد کی آیت نمبر 18 ہے. تو کیا یہ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ان کے پاس آ جائے؟ یقیناً اس کی علامات تو آ چکی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ہم کس چیز کے منتظر ہیں کہ ابھی بھی ہم نہیں جاگ رہے، ابھی بھی ہم وقت نہیں نکال پا رہے دین کے لیے. ٹھیک ہے، کیا ہم اور دیکھیں ہم اگر قیامت کو نہیں بھی دیکھیں گے، اللہ کرے نہ ہی دیکھیں، تو ہماری موت تو ہماری قیامت ہی ہے نا. موت آ گئی تو قیامت آ گئی. پھر اس کے بعد حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انہا لن تقوم حتی تروا قبلہا 10 آیات. مسلم کی حدیث اور ترمذی میں بھی آئی ہے. مسلم کا 2901 نمبر اور ترمذی کا 2183 نمبر ہے. بلا شبہ قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ تم اس سے پہلے اس کی 10 نشانیاں دیکھو گے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ اس کو اول درجے پر تو لائیو کرنے والے بنیں. چلیں لائیو نہیں کر سکتے تو ایز اے لسنر جوائن کریں، لیکن لسنر کے اوپر بھی یہ ذمہ داری ہوگی کہ وہ اگلا لیکچر یعنی ہفتے کے بعد پیر کا لیکچر آنے سے پہلے اتوار تک اپنا کام کر کے رکھیں. لیسن سن چکا ہو، اس پہ ریفلیکٹ کر چکا ہو، یا جو بھی ساتھ ساتھ میں ہوم ورک شیئر کروں گی تو انشاءاللہ. اور باقی دیکھیں یوٹیوب پہ لیکچر سن لینا یا وہ کر لینا وہ تو ایک بالکل اینڈ کی آپشن ہے نا، لیکن ایز اے اسٹوڈنٹ کسی چیز کو جوائن کرنا، کمٹ کرنا، یہ ضروری چیز ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ وہ عمل جو مقدار میں تھوڑا ہو لیکن مستقل بنیادوں پر کیا جائے وہ محبوب ہے اللہ کے ہاں. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ ایک دن آپ اٹھے اور آپ نے 10 گھنٹے کام کر لیا دین کا اور اس کے بعد آپ سال بیکار ہو گئے. ٹھیک ہے، تو جزاک اللہ خیراً کثیراً. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.